جس مبارک شب کا مجھے اور آپ سب کو سال بھر انتظار رہتا ہے، الحمدللہ آج وہ برکت والی شب جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں، عاشورہ کی یہ مبارک شب ہے، اور آج اللہ پاک کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اہل البیت کی غلامی بیان کرتے کرتے آج 25 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان تبارک و تعالی اس حقیر سی نوکری کو اپنے محبوب اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اہل بیت کی تعریف کر کے ہم ان کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ بلند کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بلندی کا قصر مینار اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑوں کی ٹوپیاں دیکھنے ہی سے زمین پر گر پڑتی ہے مگر اس کی حد نظر نہیں آتی، اور ان کی تعریف کر کے کوئی ان کا نہ تعارف کرا سکتا ہے نہ ان کو بلند کر سکتا ہے، اس لیے کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں، سبحان اللہ، پھولوں سبحان کو اللہ، کبھی عطر سبحان لگایا اللہ، نہیں سبحان جاتا، اللہ۔ پھول خود ہی مہکتے ہیں بلکہ عطر بنتے ہی پھولوں سے ہے، جو اصلی عطر ہوتے ہیں وہ پھولوں سے ہی بنتے ہیں، ان کا جو وہ رس کشید کر کے بنایا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی ادا کریں کہ ہمارے شہر نے 25 سال مکمل کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج شب عاشور کربلا کا خونی منظر، جیسا کہ ہمارا اپنا دستور اور رواج ہے کہ ہم ہر سال کربلا کا میدان اور کربلا کی شہادتیں آج کے دن ہی پڑھتے ہیں، تو آئیے اب بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے ہم داستان کربلا کو شروع کرتے ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، یقین کو دوبالا کرنے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، عقیدتوں کے تحفظ کے لیے، کربلا کے ان واقعات کو اللہ کرے اللہ پاک ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفاداری، احترام اور تعظیم صحابہ کے ساتھ عطا فرمائے۔ کل تک آپ نے سماعت کیا کہ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اور ان کے دو ننوں کی شہادت جو وہ کوفہ کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد ادھر 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے، اور خدا کا کرنا یہ کہ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے اسی دن امام مسلم کا خط مکہ المکرمہ میں سیدنا امام حسین امام عرش مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام اپنے اہل حرم کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمیں کوفہ کے لیے تیاری کرنا ہے، اب ہم کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان حضرات کو اور بھی حضرت سیدنا جابر، اس طرح کے اصحاب رسول کو جب یہ بات کی اطلاع ملی کہ اب امام پاک کوفہ کے لیے جا رہے ہیں تو سب نے ضد کی، اصرار کیا کہ آپ کو نہیں جانا۔ کوفہ والے اپنے عہد کی مخالفت کرتے ہیں، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ وفا نہیں کرتے، وہاں کی مٹی میں وفا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے سب کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 4 مرتبہ جا کر کے واپس آئے۔ حسین چاہتا ہوں کہ میں صبر کروں لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی ہے اس وقت میں، اور ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز ہے، آپ نہ جائیں، نواس رسول اور اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے حقیقی طور پر۔ امام کو بہت سمجھایا، پیشانی کو بوسے لیے، یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں زور اور طاقت کے بل پر آپ کو روک لیتا تو میں آپ اپنی طاقت بھی آزماتا، لیکن حسین آپ نہ جائیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید
شاید آپ اس سفر میں شہید ہو جائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا سب کا شکریہ، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے خواب میں کوئی حکم دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے اس خواب پر جو آقا نے حکم دیا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں حیات رہوں گا میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو، جس تاریخ کو حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں فرض کا، اپنی فرض منصبی کا کتنا خیال ہے، اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس ہے کہ پیدل چل چل کر آتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ تک، اور پیدل چل کر آپ نے 25 حج فرمائے، اور اب مکہ شریف کے اندر موجود ہے لیکن آپ حج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ادھر حاجی جو ہے وہ مینا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ادھر امام علی مقام کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت سا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضرت استاد زمن نے اپنے قلم سے کھینچا ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے سیاہ غلاف سے کسی کے جلوے کی روشنی چھن چھن کے نکل رہی ہے، رات کو دن کا سما بنا دیا گیا ہے، رات کے اندر دن کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے ارد گرد عالم اسلام سے آئے ہوئے حجاج جو ہے وہ پروانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں۔ کعبہ اللہ اکبر 16 سنگھاروں کے ساتھ گویا کہ اپنی ساری رانائیاں بکھیر رہا ہے، اور لوگ کا جو ہے وہ اپنے بدن پر احرام باندھ کر کے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں حسین پاک کو پردہ اٹھا کر کون سا جلوہ دکھایا گیا ہے کہ حسین پاک کعبۃ اللہ کے جلوے کی بجائے اس دکھائے ہوئے جلوے میں گم ہے، اور اپنے فرض منصبی کو نبھانے کے لیے اللہ اکبر گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے رسول اللہ کی آگوش معصومیت کے اندر تربیت پانے والے حسین، اللہ اللہ، اگر حاجیوں نے احرام باندھا ہے حج کے لیے تو آپ کے لیے بھی مشیت نے حج اکبر کا انتظام کر دیا ہے، حج اکبر کا انتظام کر دیا ہے۔ عرفات کا حج تو سبھی کریں گے، لیکن اس حج اکبر کی سعادت صرف حسین کے مقدر میں ہے۔ اللہ اکبر، آئیے حسین، ان لوگوں نے احرام باندھا ہے تو آپ بھی کمر ہمت پر جو ہے اللہ اکبر اپنے فرض منصبی کے حوالے سے غیرت و حمیت کا چست احرام باندھے۔ حاجی مینا اور حاجی صفا اور مروہ کے درمیان اگر صحیح کریں گے، ان کا مسا اتنا ہے، لیکن آپ کے لیے صحیح کے لیے مکے سے کربلا تک کا انتظام ہے۔ حاجی اللہ اکبر مینا کے میدان میں 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کریں گے جانوروں کی، مگر حسین تم 10ویں محرم کو اپنے لالوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ اکبر، حاجیوں کے لیے مینا اور عرفات میں بازار لگیں گے، حسین تم کربلا میں دکان کھولو گے۔ اللہ اکبر، حاجیوں کے ان دکان اور بازار سے حاجی خرید و فروخت کریں گے، لیکن حسین تم وہ دکان کھولنے والے ہو کہ اللہ اکبر وہاں خود خلاق کائنات کی جلوہ گری ہوگی۔ اور ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ کے حوالے سے وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام۔ ادھر جو ہے وہ حاجی جا رہے ہیں، ادھر امام علی مقام مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، روکنے والے روکتے ہیں۔ امام پاک حضرت امام مسلم کا وہ خط پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میرے معتمد امام مسلم نے مجھے لکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں۔ اس طرح سے امام پاک اپنے گھر کے نفوس کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اختصار ملحوظ اور پھر مختصر کرتے ہوئے یہ کہ امام پاک ابھی جو ہے وہ کوفہ سے
چند منزل کے فاصلے پر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ کوفیوں نے حسب سابق دھوکہ کیا اور امام مسلم کو اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اس کے بعد آپ کے احباب نے آپ کو قسم دی، امام حالات اچھے تھے، ہم جا رہے تھے کوفہ، حالات خراب ہو گئے، اس لیے اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن امام مسلم کے بچوں نے اور بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی ہمارا باپ شہید ہوا ہے تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے کوفیوں سے۔ اور امام مسلم کی شہزادی ان کی بیٹی نے بھی یہ بات کہی۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھا حتیٰ کہ کوفہ 2 منزل کے فاصلے پر تھا کہ ساری علاقے کی ناکہ بندیاں کر دی گئی تھی۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید نے جو ہے وہ چاروں طرف سے ناکہ بندی کروا دی اور حر ابن یزید کو 1000 کا لشکر جرار دے کر کے حکم دیا کہ جاؤ، اور ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، امام حسین کو جو ہے، میں امام کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے امام نہیں کہا، وہ تو امام مانتا بھی نہیں تھا، امام حسین کو جو ہے وہ قید کر کے قیدی بنا کر کے لاؤ۔ 2 منزل پر امام علی مقام ابھی رکے ہوئے تھے، 2 منزل کوفہ باقی تھا۔ ایسے میں آپ کے احباب نے کہا امام کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، کسی نے کہا ہم اس راستے کو جانتے ہیں، یہاں کھجور کے درخت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات ہوئی کہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سب نے پڑھا۔ اس کے بعد جیسے ہی لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ حر تھا۔ حر نے امام پاک کو ادب سے سلام کیا۔ تھا ابن زیاد کا لشکری، تھا یزید کے یہاں نوکری کرنے والا، لیکن دل سے اہل البیت کا عاشق اور شیدائی اور چاہنے والا تھا۔ امام کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے فرمایا حر کیا بات ہے؟ تو حر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا تاکہ میں آپ کو قیدی بنا کر کے جو ہے وہ اس کے پاس لے جا کر کے پیش کروں۔ دیکھیے حالات تھے، دل جو ہے اہل البیت کے ساتھ تھے لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی امام نے سنا، امام کو جلال آ گیا اور امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو جو ہے وہ مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ امام علی مقام کو حر نے کہا امام اگر یہ بات مجھے کوئی اور عربی کہتا تو میں بھی اس سے بڑھ کر جواب دیتا، لیکن واللہ آپ کی پیاری امی جان کے لیے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، رسول اللہ کی شہزادی آپ کی امی جان، اس لیے میں پلٹ کر کوئی بات نہ کہوں گا۔ اور شاید یہی وجہ بنی اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا کی، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی حرمت کا، عزت کا خیال کیا۔ توجہ کریں، بہت عبرت کی بات ہے، جس نے سیدہ پاک کی حرمت اور عزت کا خیال کیا، یزید کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ جو نام فاطمہ کی حرمت و عزت کا خیال کرے وہ جہنم میں چلا جائے۔ این جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور حر جو ہے جہنمیوں کے خیمے سے نکل کر جنتیوں کے خیمے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر! کس قدر حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوئی دنوں دن، لمحہ لمحہ، گھنٹوں میں، منٹوں میں جہنمی سے جنتی کیسے بنتا ہے، تو میں کہوں گا کہ لوگ حور کو دیکھ لیں، لیکن پھر یہ بھی کہوں گا اگر منٹوں میں کوئی جہنمی سے جنتی بنتا ہے تو وجہ ایک ہوتی ہے، عظیم سیدہ فاطمہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خطا کو جو ہے اللہ اکبر عقل کے ترازو میں تول رہے ہیں اور سیدہ پاک کو خطا پر کہہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ واللہ ہم سنیوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے ہیں وہ اونٹنی بھی کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس کا شعور اس کو آ جاتا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھ جائے تو اونٹنی کے قدم نہیں بہکتے، جس کو پاتا تو منی کرا ہے اس کے قدم کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کے ترازو پر
मोहब्बत अहलुल बैत को न तोला जाए। इनसे हार जाने वालों को सैयदुत ताइफा बनाया जाता है और इनसे जीतने की कोशिश करने वालों की नस्लें भी खत्म कर दी जाती है, कब्रों के निशान भी मिटा दिए जाते हैं। इसलिए होश का उनके नाखून लेना चाहिए। और ये कोई जो है मुनाजराना मुबाहिसाना गुफ्तगू नहीं, ये सिर्फ किसी के तड़पते हुए दिल की नासिहाना सदाएं हैं। अल्लाह करे लोग जब भी नाम सैयदा ले तो अदब से ले, एहतराम से ले। मेरे इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने, मैं इस पे बार बार अर्ज कर चुका लेकिन बात आई तो अर्ज करूं, इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलाम में जब सैयदा पाक का जिक्र किया तो इतने अदब से किया कि नाम फातिमा भी कलम पर आने न दिया। जहां जहां जिक्र किया अलकाब के साथ किया, आदाब के साथ किया। देखिए एक मकाम पर कहते हैं मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिप्तैन उसकी कलियां फूल, यहां भी नाम लेने की बजाय ज़हरा कहा। फिर अल्लाह अकबर, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, फिर ज़हरा, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उसके बाद तकरीबन 3 शेर लिखे अपने सलाम के अंदर, सैयदा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा माओ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, आप अंदाजा करें कि फिर उसके बाद मज़ीद आप देखते चले जाएं। हालांकि आज मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात निकल आई है तो इतनी नसीहत जरूर करता हूं खैर खां होने की हैसियत से। आलुल बैत का जिक्र अपनी औकात सामने रख करके करो, जबान इस काबिल नहीं है कि उनका नाम भी जबान पर आए। इसलिए हमें क्या कि हम उनकी खताओं को गिनवाएं। याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अर्ज ये कर रहा था, हुर इब्ने यजीद ने कहा कि इमाम आपकी अम्मी जान, पाक अम्मी जान के बारे में ऐसी बात नहीं कहूंगा। इमाम ने दूसरी बात कही, अच्छा बात छोड़, ये बता कि ये तेरे घोड़े और लश्कर क्यों हाँफता है। अर्ज किया हुजूर, उसने मुझे कहा था कि जल्दी जाना, जल्दी गिरफ्तार करके लाना, तो मैं कहीं पर नहीं रुका। मैंने किसी मंजिल पे पड़ाव नहीं किया, न खाने के लिए न पीने के लिए, इसलिए मेरे घोड़े हाँफ रहे हैं, सिपा हाँफ रही है। इमाम ने फरमाया दूसरी बातें बाद में करेंगे, जा पहले तेरे घोड़ों को और तेरे लश्कर को पानी पिला। जो कैदी बनाने आया है, साकिए कौसर के नवासे के अखलाक देखो, साकिए कौसर के नवासे के अखलाक देखो। जो कैद करने आया है उसके घोड़ों को और जानवरों को और उसकी सिपा को पानी पिलाया जाता है। पानी पीने के बाद इमाम ने फरमाया मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, और अगर उसके लिए तलवार निकालनी पड़े तो तलवारें निकलेगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। तो उसने कहा इमाम मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। और इसी गुफ्तगू के अंदर फिर उसने कहा कि मेरे साथ जासूस भी एक काम करें, आप मेरे साथ चलें, रात होगी तो आप जो है वो खवातीन का उज़्र करके आप अलग क़याम करना और फिर आप रातों रात यहाँ से चले जाना, हालात अच्छे नहीं है। इमाम ने फरमाया ये ठीक है, लेकिन अब ये बता नमाज का वक़्त आ गया, नमाज के टाइम में तुम अपनी नमाज अलग पढ़ोगे या हमारे साथ नमाज पढ़ोगे। तो उसने कहा कि मैं अपनी जमात अलग नहीं करूँगा, बल्कि नमाजें तो मैं आपके साथ पढ़ूँगा। मुझे एक हदीस याद आई, यहाँ पर हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर तुमने किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जो अल्लाह वाला है, तो उस जब वो सर उठाता है तो उसके पीछे जितने लोग होते हैं अल्लाह ताला उसके सर उठाने की बरकत से सबकी मगफिरत फरमा देता है। आखिर बात तो देखे ना आप, हुर ने कहा कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, और फिर इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के साथ उसने ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, और फिर इशा के बाद उनके खैमे अलग लगे, इनके खैमे अलग लगे। रात को इमाम पाक ने जब वो फरमाया कि हमें निकल जाना है, रिवायत में आता है कि रात भर चलते रहे, जब सुबह को आए तो देखा कि जहाँ से चले थे उसी मकाम पर। उसके बाद उसने कहा इमाम आप गए नहीं, कहा गए थे लेकिन फिर लौट आए, यहीं रात भर चल के यहीं लौट आए। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। आखिरकार इमाम अली मकाम से वो पूछते रहे आप गए नहीं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। बिल आखिर इमाम ने फरमाया ये जगह का नाम क्या है, तो कहा इसको, इस फुरात के किनारे को करबो बला कहते हैं, यानी करबला कहते हैं।
کربلا یعنی کرب و بلا. تو امام نے فرمایا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. وہ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی، 61 ہجری کی محرم شریف کی دوسری تاریخ تھی. امام علی مقام کربلا میں پہنچے. ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا امام نے جس وقت کربلا میں جب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا بیٹے علی اکبر، بھائی عباس، یہ جگہ کس کی ہے معلوم کر لو اور اس کی قیمت ادا کر دو. اور پھر اس کے بعد امام علی مقام علی جدہ والی السلام نے اس کی قیمت ادا کرنے کی بات کی تو پوچھا گیا امام ہم کتنی منزل رکے، مدینہ منورہ سے لے کر کربلا تک کتنی منزلوں پر ہم نے قیام کیا لیکن آپ نے کسی کی قیمت ادا نہیں کی. آخر اس زمین کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ یہاں قیمت ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا جہاں قبریں بنتی ہے دوسروں کی زمین پہ قبریں نہیں بنتی بلکہ قبریں تو اپنی زمینوں پہ بنا کرتی ہے، اس لیے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ہماری قبریں بنے گی. یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے، ہماری جماعت کے مستند اور معتبر علماء نے بیان کیا. اب جیسے ہی خیمے کے لیے میخیں ٹھوکنے کی بات آئی تو جہاں میخیں ٹھوکی جاتی وہاں سے تازہ خون نکل آتا. کربلا کی مٹی سرخ تھی. سیدہ زینب نے عرض کیا بھیا یہاں سے تو کرب کی اور غم کی بو آتی ہے، یہاں کی مٹی میں خون ہے، یہاں کی مٹی میں سرخی ہے. تو آپ نے بہن سے فرمایا اے سیدہ فاطمہ کی بیٹی، اے علی کی بیٹی، حوصلے سے کام لو، یہاں حسین کا امتحان مکمل ہونے والا ہے. دوسری محرم کو قافلہ جب کربلا میں پہنچا عمر بن سعد کو ابن زیاد نے طلب کیا اور کہا کہ تمہیں 4000 کا لشکر لے کر حسین سے جنگ کے لیے جانا ہے. اس نے کہا کیا میں ابن رسول سے جنگ کروں گا؟ کیا میں رسول اللہ کے بیٹے سے جنگ کروں گا؟ اس نے کہا میں جنگ نہیں کر سکتا. تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، تجھے رے کی حکومت جس کا نام موجودہ تہران ہے اور یہ ایران کا دارالسلطنت کہلاتا ہے تو اس کا پرانا نام رے تھا، تو کہا کہ رے کی حکومت پھر تجھے نہیں ملے گی، میں تجھے معزول کر دوں گا. اس ظالم نے رے کی حکومت کے چکر میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کو جو ہے وہ ٹھانی اور اس کے بعد 4000 کا لشکر لے کر کے وہ میدان کربلا پہنچا. میدان کربلا میں آیا، اس نے امام حسین سے بہت ساری باتیں کی، گفتگو کی. امام نے فرمایا دیکھو میں خود سے نہیں آیا، مجھے 150 خطوط لکھے گئے تھے اور وہ خطوط جب میرے پاس آئے اور مجھے واسطے دیے گئے تب میں آیا. اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. امام نے فرمایا 3 باتیں فرمائی کہ میں جہاں سے آیا ہوں میں وہی واپس چلا جاؤں یا پھر میں جو ہے کسی اور ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں پر جو ہے میرا پہنچنا تمہیں ناگوار نہ ہو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے جا کر کے گفتگو کروں گا. گفتگو کی بات ہوئی تھی، بیعت کی بات تو امام حسین نے کبھی کی نہیں، اس لیے کہ بیعت کی بات تو امام علی مقام پہ الزام ہے. یہ صرف جو ہے وہ ناصبیوں کا اور خارجیوں کا اور جو ہے وہ امویوں کا ایک زبردستی کا ڈھکوسلا ہے، یہ گندی چیز ہے جو ان پر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. امام نے کبھی بیعت کی، حسین جھکنے والی شخصیت کا نام ہے ہی نہیں، اور جس میں حسینیت ہے خدا نے ان میں بھی باطل کی آگے جھکنے کا کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں ہے. حسینیت ہے باطل کے سامنے ڈٹنے کا. بالآخر وہ تینوں باتیں عمر سعد نے جو ہے وہ لکھا اور لکھ کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا. ابن زیاد نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ معاملہ کچھ جو ہے وہ ٹھیک سا معلوم ہوتا ہے اور ابن زیاد بھی اس پر کچھ سوچ رہا تھا. تو وہاں پر شمر ابن ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا. یہ جو ہے وہ کوڑی تھا، چتکبرا کتا حدیث میں اس کو کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو چتکبرا کتا فرمایا. آگے ابھی آپ سنیں گے تو پتا چلے گا. یہ سارے اپنے وقت کے گنڈے تھے، گنڈے گندے لوگ. ان کے نسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے، ان کے حسب کے کوئی ٹھکانے نہیں تھے، لٹیرے گندی قسم کے لوگ تھے. آپ ایک ایک کی تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی شریف لوگ نہیں تھے. یہ جو امام علی مقام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے
کربلا میں آئے تھے سوائے چند ایک کے، وہ بھی ان کے باپ شریف تھے، لیکن وہ شریف نہیں تھے جیسے عمر سعد آیا تھا، اس کے والد سعد ابن ابی وقاص تھے۔ یہ ہمارے آقا، ہمارے امام، ہمارے ماوا ملجا ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عمر کی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ہم ایک ذرہ برابر بھی دل میں کوئی گمان نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں نسبتوں کا خیال ہے، ہم اپنی طبیعت سے، اپنی تحقیق سے، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے خرد سے کسی کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں معیار ہے، ماننے کا ایک ہی معیار ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور نے جس کو جو مقام دے دیا ہے ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں، بلکہ ہمارے مرشد حضرت مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ ہمارے یہاں معیار ماننے کا یہ ہے، ہمارے یہاں ماننے کا او رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی لیے تو میرے امام اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے یوں کرتے ہیں وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ کون رب ہے؟ وہی رب ہے، وہی رب ہے۔ کون وہی رب ہے؟ جو خود بنتے ہیں وہ رب نہیں ہے، جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ رب نہیں ہے، جن کے دعوے ارگم درگم وہ رب نہیں ہے۔ کون رب؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو کرم بنایا، بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ رب وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کو پیدا کیا۔ جب پیدا ہونے والا ایسا ہے تو پیدا کرنے والا کیسا ہو؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد کیسے بنایا؟ تو آگے بات آ رہی ہے وہ کنواری پاک مریم، وہ نہ وقت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، یہی بولے سبرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا ہم کسی بھی ایسی ہستی کو جس کو رسول اللہ نے مرتبے دیے، ان کی اولادیں کتنی بگڑ جائیں، اولاد بگڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کنعان کے بگڑنے سے حضرت نوح کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، جیسے قابیل کے بگڑنے سے حضرت آدم کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آتا، ویسے عمر سعد کے بگڑنے سے سعد ابن ابی وقاص پہ کیا حرف آئے گا؟ تو اگر کوئی ایسی ہستیاں ہیں تو ہم ان کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں کوئی، کیونکہ ہمارے نبی نے جس کو مرتا، ہاں البتہ جس کو پروپیگنڈوں نے مرتبے دیے ہیں پھر ہم اس کے سزاوار نہیں ہیں، کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں۔ اگر کوئی کسی کو ہم پہ تھوپنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے معیار ہے محمد الرسول، مرکز محمد الرسول، محور محمد الرسول۔ تو کربلا کی داستان میں جن جن اولادوں کو آپ بگڑا ہوا دیکھیں ان کے والد کے لیے کچھ نہ کہیں۔ اسی طرح یزید کے بگڑنے سے حضرت امیر معاویہ کو الزام دیا جاتا ہے، اس کا بھی ہم اہل سنت خیال کرتے ہیں نسبت رسول کے حوالے سے۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو، حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ یہ نہیں، کچھ لوگ کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ اگر میں کسی کو گالی دوں گا تو میں اہل بیت کا بہت بڑا دنیا کے اندر جو ہے وہ محبت کرنے والا کہلاؤں گا، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں۔ اور جب تک کہ ہم 4-6 لوگوں کو گالیاں نہ دے دیں، یاد رکھنا تبرعی بننا یہ مروانیوں کا کام تھا۔ علی والوں نے کسی پہ کبھی تبرع کیا ہی نہیں ہے، علی والے تبرع نہیں کرتے۔ علی والوں ایک بات بتاؤں، تبرع وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہستیاں ایسی ہے کہ پیار کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں تو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حسین کے حسن نے فرصت نہیں دیا
ہم دشمنوں کی طرف دیکھیں کب. اور واللہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ اس کو قیامت میں پکڑیں گے تو مجھے ہنسی آتی ہے. میں نے کہا جس کے لیے ایسے ایسے یار ہوں گے اس کو قیامت میں فرصت کہاں ملے گی. کبھی جلوہ نانا حسین ہوگا, کبھی جلوہ بابا حسین ہوگا, کبھی جلوہ برادر حسین ہوگا, کبھی جلوہ اصل حسین ہوگا, کبھی جلوہ نسل حسین ہوگا. اس میں ایسے گم ہوں گے کہ ہمیں محشر کا بھی خیال نہیں ہوگا. کیوں؟ بیدم شاہ یوں کہتے بڑی دمدار باتیں, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, فیضان شہیدان کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. عمار سعد نے جب خط بھیجا تو شمر ذل جوشن نے اس کے کان بھرے ابن زیاد کے. میں نے سنا ہے کہ وہ رات بھر بیٹھے ہوئے باتیں کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اگر وہ تجھے تو یہ سب باتیں قبول ہی نہیں کرنا چاہیے, تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ یا تو آپ جو ہیں وہ بیعت کریں اور وہ بھی میرے پاس آ کے بیعت کریں, یا پھر قتل ہونے کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہیں. شمر نے جب یہ بات کہی تو ابن زیاد نے کہا تو نے سچ کہا, اور پھر اس کے بعد اس نے مزید لشکر دے کر کے امام پاک کے مقابلے کے لیے بھیجا. اس طرح سے 3-4 ٹکڑیوں میں کمک پہنچی اور وہ پورا لشکر اہل سنت کی بعض معتبر کتب کے مطابق 22,000 کا لشکر بن گیا. 22,000 کا 72 نفوس سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر. میں کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں دیکھا, کہیں نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے علی کے لاڈلوں کے کیسے زخم کھائے ہوئے تھے کہ ایسے گھائل تھے کہ ان کے دل و دماغ کے اوپر ایک ہیبت طاری تھی, اور وہ 22,000 کے لشکر کو بھیج کر بھی مطمئن نہیں تھی. اچھا وہ 22,000 کا لشکر سامنے سب جوان ہیں, سب تیز و ترار ہیں, سب بڑے بڑے حرب ضرب کے ہتھیار لیے ہوئے ہیں, اور ادھر 72 میں بچے بھی ہیں, بیمار بھی ہیں. دیکھیں تو صحیح کیا, لیکن خون ہاشمی کی ہیبت بڑی ہے, بہت ہیبت ہے. ہاشمی خون کی, ہاشمیت کی, غیرت کی, رگ کی, نسب رسول کی بہت غیرت, بہت ہیبت ہے. تو 22,000 کا لشکر بھیجا اور یہ بھی ساتھ میں خط دے کے بھیجا کہ حسین سے لڑو یا تو تم معزول ہو جاؤ, شمر سب کر لے گا. اور شمر جب خط لے کر کے آیا, ابن سعد نے کہا کہ تو نے بہکایا ہوگا, بدبخت تو نے بہکایا ہوگا. اس نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسے جنگ ہوگی تو جیت نہیں پائیں گے, ان پہ پانی بند کر دو. بالآخر جیسے ہی شمر لشکر لے کر کے پہنچا تو وہ محرم شریف کی 7 تاریخ تھی, اور اس کی صبح ہی سے امام علی مقام کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا اور فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں دی گئی. بالآخر امام کے لشکر میں جو چھوٹی بچیاں تھیں, شہزادیاں تھیں, چھوٹا تو کوئی نہیں تھا, ننھی بچیاں تھیں, ننھے شہزادے تھے, ان سب پر پانی بند ہو گیا. امام علی مقام نے جب پہلی مرتبہ شمر کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, تو کچھ کوفہ کے لوگ بھی امام کے ساتھ آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا امام یہ شمر ہے. تو کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا, اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا. کہا امام کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا برسی کتا, ایک کوڑی کتا میرے خون میں منہ ڈال رہا ہے. یہ میرے نانا کے خواب کی تعبیر ہے. اس طرح سے شمر کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا. بالآخر 7 محرم الحرام سے پانی بند ہو گیا, اور جب محرم شریف کی 9 تاریخ آئی, جمعرات کا دن تھا, محرم شریف کی 9 تاریخ تھی, اور صبح کے وقت تو انہوں نے نقارہ بجا دیا. امام علی مقام علی جدی علیہ السلام اپنی تلوار کو یوں رکھ کر کے, تلوار کو یوں رکھ کر اور اس پر یوں تھوڑی رکھ کر کے سو رہے تھے. آنکھ لگی, جب آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھلی تو آپ نے جو ہے وہ مسکرایا, آپ نے آنکھ کھلنے پہ مسکرایا.
تو سیدہ زینب نے پوچھا بھیا اس مصیبت میں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور دیکھتے ہیں آپ کی امت مجھے کیسے ستا رہی ہے؟ میں حسین جو صبر کرو اور بہت جلد کل تم آ کر کے ہم سے ملاقات کرو گے اور تمہاری اب یہ مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام پاک امام علی مقام علی جد علیہ السلام نے نقارے کی آواز سنی تو کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضور یہ جنگ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو آج جمعرات بھی ہے، 9 محرم الحرام ہے، کل جمعہ ہے اور عاشور ہے، تو ہم عاشور کی شب بڑی مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، ہمیں نمازیں تلاوت بہت پسند ہے، تو ایک کام کریں ہم تلاوتیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی آج کی رات، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جنگ روک لی۔ امام علی مقام علی جد علیہ السلام نے جو ہے وہ 9 محرم کو جو ہے اپنے خیمے سے خیمے قریب کر لیے، خواتین کے خیموں کا اہتمام کر لیا، آس پاس خندق بھی کھود لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سب لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ امام پاک نے سارے قافلے والوں کو تقریباً ان کی تعداد جو تھی کل ملا کر کے جو ہے وہ سارے پورے قافلے کی تو جو مرد تھے ان کی تعداد کچھ 82 بچے اور مرد ملا کر 82 بتائی جاتی ہے۔ شہید 72 ہوئے لیکن تعداد ان کی جو ہے وہ 82 بتائی جاتی ہے۔ تو اور بھی اس سے کچھ کم و بیش تعداد ہے، کچھ لوگوں نے 100 بھی بتائی ہے، 90 بھی بتائی ہے، اور یہ جو ہے وہ تاریخی اختلاف ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ ویسے ہمیں تعداد میں الجھنا بھی نہیں چاہیے، اتنا ضرور ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ 72 شہید ہوئے اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا جو ہے وہ مجدد ابن مجدد سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی لکھا ہے کہ 72 شہید ہے۔ المختصر یہ کہ آپ نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میرے امام نے فرمایا دیکھو کہ میں جو ہے وہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری جان کے دشمن ہے، اگر تم لوگ چلے جاؤ گے نا تو یہ تمہاری طرف کبھی پیش رفت نہیں کریں گے، تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو میری جان جو ہے وہ ان کو لگتا ہے، ان کے لیے خطرہ لگتی ہے کہ جب تک میں رہوں گا یزید اپنا ننگا ناچ نہیں کر سکتا، اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تو وہ میری جان کے دشمن ہے۔ جس وقت وہ مجھے پائیں گے تو وہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، تم سب چلے جاؤ۔ اور آپ نے اپنے آوان و انصار سے فرمایا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر کے نکل کر کے چلا جائے، کسی بھی گاؤں میں جنگل میں دیہات میں چلے جاؤ، حالات ٹھیک ہوں گے تو سب مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے بعض ہمارے مورخین کے نزدیک جو ہے وہ یہ گفتگو کر کی، اور گفتگو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے سامنے میرا حیا کرتے ہوئے، میرا لحاظ کرتے ہوئے تم اٹھ کر کے نہیں جاؤ گے، مجھے معلوم ہے، ایک کام کرتا ہوں میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں تم نکل کر کے چلے جانا، اور میں تم کو بری ذمہ کرتا ہوں، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، میں خوشی خوشی تمہیں اجازت میں خود دے رہا ہوں۔ اس کے بعد دیر تک امام پاک علی جد علیہ السلام نے چراغ کو بجھائے رکھا اور آپ خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب چراغ بجھا رہا تو دھیرے دھیرے سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور پورا خیمہ سسکیوں سے بھر گیا، اور پورے خیمے میں سسکیاں ہی سسکیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے امام نے پھر خیمے میں چراغ تو خود بجھایا تھا لیکن جلانے کے لیے کسی کو کہنا تھا، ایک تقریر تھی، ایک خطاب تھا، جاؤ چلے جاؤ، سب کو اجازت ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن جب امام نے چراغ جلانے کی بات کی تو کتنا یقین تھا میرے امام کو حضرت غازی عباس پر، میرے مولا پر۔ آپ نے چراغ جلانے کی بات آئی تو فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ اس کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ جو جانا ہوگا چلا جائے گا، لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ کتنا یقین تھا امام کو۔ میں کہتا ہوں دنیا میں انسان کچھ بنے نہ بنے، میں کوئی بہت مفکر آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میری کیا یہ میرے بزرگوں کی بات ہے، دنیا میں کچھ بننا نہ بننا، وفادار بننا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے وفادار بنو، رسول اللہ کے وفادار بنو، اصحاب کے وفادار بنو، اہل بیت کے وفادار بنو، اپنے خاندان والوں کے وفادار بنو، جس سے محبت کرتے اس سے وفا کرو۔ یاد رکھنا اہل وفا کا نام ہمیشہ زندہ رہا
رہا ہے۔ کربلا میں 72 نے جان دی ہے، لیکن آپ 72 کو اللہ تمہیں کربلا دکھائے آج کی رات کے صدقے، جلد دکھائے، لیکن یاد رکھنا سب کے سب وفادار تھے، لیکن جو جانے وفا تھا کربلا میں اس کو عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ کربلا میں یا تو حسین کا گنبد نظر آتا ہے یا تو ان کے وفادار عباس کا گنبد نظر آتا ہے، تیسرا گنبد مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وفا یہ چیز ہے، یا تو کسی سے پیار نہ کرو، جس سے پیار کرو اس سے وفاداری کرو، یا تو کسی سے رشتے نہ جوڑو، جس سے رشتہ جوڑو اس سے وفا کرو۔ وفا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج مسلمان تو اللہ رسول کا بھی وفادار نہ رہا۔ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، قرض لینے کے لیے وہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ انسان کا معیار کتنا گھٹ گیا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا عباس اب جلدی جلدی چلتے ہیں۔ عباس چراغ روشن کر دو، چراغ جلا تو دیکھا کہ کوئی نہیں گیا، سب رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ امام اس زندگی پہ لعنت ہے جو آپ کو کہ بعد ہو آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت حبیب جو بچپنے کے امام حسین کے ساتھی تھے، ان کا بھی مزار کربلا میں الگ موجود ہے۔ حضرت حبیب نے فرمایا امام بچپنے سے ساتھ نبھاتا آ رہا ہوں اور بوقت شہادت چلا جاؤں سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، آپ کے نانا کو منہ کیا، واللہ جب تک کہ ہمارے وجود میں خون کا قطرہ موجود ہے حسین ہم تم پر تمہارے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں چلے جائیں، ہم نہ جائیں گے۔ اور پھر ایک بات تخجل کی بات ہے، تصور کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ ارے نادان انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، کوئی جنت چھوڑ کر بھی جنت سے جاتا ہے؟ نوجوانان جنت کا سردار بیٹھا ہوا ہے، لوگ تو ڈھونڈتے جنت کو، ڈھونڈنے نکلتے لیکن اس میں ٹھوکریں کھاتے۔ یہاں تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، زینت جنت بیٹھا ہوا ہے، آبروئے جنت بیٹھا ہوا ہے۔ جنت جس کو طلب کرتی ہے، مطلوب جنت بیٹھا ہے، مقصود جنت بیٹھا ہے، اور ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام سے جب سب نے وعدے کی اور بات کی، امام نے فرمایا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے، اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ آخری رات ہے زندگی کی، تلاوت کر لو، عبادت کر لو، سجود نیاز لٹا لو، درود پڑھ لو، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ عبادتیں ہوتی رہی۔ امام پاک ادھر جو ہے سیدہ زینب کے پاس آئے، فرمایا بہن کل کا دن جو ہے جنگ کا دن ہوگا اور سر کٹیں گے، شہادتیں ہوگی، تمہیں بہت بڑی ذمہ داری نبھانا ہے، تم نے ماتم نہیں کرنا، سر کے بال نہ نوچنا، نہ نوچنے دینا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، جو باتیں کرنی تھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے فرمائی۔ اور اس کے بعد بالآخر جب صبح ہوئی، آج کی صبح ہر پورے سفر میں صبح ہوتی تھی کوئی نہ کوئی اذان دیتا تھا، لیکن آج اذان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا انتخاب ہے، ہائے 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 کیا انتخاب ہے، اس کی آواز کا انتخاب جس کی آواز مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی تصویر لیے ہوئے تھی، آواز کی تنویر لیے ہوئے تھی، یعنی جس کا چہرہ تصویر مصطفیٰ تھا، تنویر مصطفیٰ تھا، جس کا قد زیبا مصطفیٰ جان رحمت کے قد زیبا کی تصویر کھینچتا تھا، جس کی ادائیں مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں معصومانہ کی دل ربائی کی عکاسی کرتی تھی، اسی علی اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ علی اکبر، شہزادہ علی اکبر، میرے امام میرے مرشد نے اذان پڑھی، کربلا کا چپا چپا علی اکبر کی اذان سے گونج گیا ہوگا۔ ہائے ہائے مولا حسین کو اپنے بابا سے پیار کتنا تھا، اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں کا نام علی رکھا، ایک کو علی اکبر کہا، ایک کو علی اوسط کہا، ایک کو عبداللہ علی اصغر کہا، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ اندازہ تو فرمائے کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو مولا حسین سے سیکھے، کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو کربلا کے تاجدار سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے جو باپ سے پیار نہیں کر سکتا وہ سچا حسینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ امام نے علی اکبر سے، شہزادہ علی اکبر سے فرمایا کہ جو ہے وہ اذان پڑھیں، شہزادہ میرے شہزادہ میرا آقا مولا علی اکبر نے اذان پڑھی، تصور میں اب آ جائیں، تخجل میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر نے جب اذان پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اس خوبصورت آواز سے گونج گیا ہوگا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے نماز پڑھائی، اس نماز کے مؤذن کو دیکھ لو اور اس نماز کے امام کو دیکھ لو، کیسی تاریخی نماز ہے، گویا کہ امام اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہیں
नातिक कुरान का बेटा है, तवज्जो करे, नातिक कुरान का बेटा है और सैयदा कायनात मखदूम कायनात खातून जन्नत का शहजादा है और रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिब्त हैं, नवासे हैं, बेटे हैं, और उसके बाद आप इमामत करते हैं। क्या लुत्फ आया होगा, क्या लज्जतें आई होगी सुजूद नियाज लुटाते हुए, क्या कैफ व सुरूर आया होगा, वो तो वही जाने। बिलाखिर नमाज इधर हुई और फिर 10वीं मुहर्रम का वो खून आशाम और वो खून उगलता हुआ सूरज जो है वो मशरिक से तुलू हुआ और इधर मशरिक से सूरज तुलू हुआ। उधर इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम ने देखा यजीदियों ने नक्कारा बजाया, उनकी फौज खड़ी थी। इमाम ने भी वो जो साथ में आवान व अंसार थे उनको तरतीब दिया और तरतीब देने के बाद एक झंडा था, वो झंडा मेरे गाजी मेरे आका मौला अब्बास के हाथ में दिया। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद सोचिए 22,000 का लश्कर है और इधर चंद नफूस है। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जंग शुरू होने वाली थी। इमाम ने फरमाया रुको, पहले मुझे इत्माम हुज्जत कर लेने दो। इमाम पाक उनके दरमियान ऊंटनी पर बैठ करके गए और आपने खुतबा दिया, लोगों मुझे पहचानो, मैं खुद नहीं आया, मैं बुलाया गया हूँ। और तुमने ये मेहमानी की, ये मेजबानी का हक अदा किया कि तुमने मेरे बच्चों पे पानी बंद कर दिया, मुझ पे पानी बंद कर दिया। तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का शहजादा हूँ, मेरी अम्मी रसूलुल्लाह की दुख्तर है। बताओ नसब के एतबार से कौन है तुम में मेरी तरह? और फिर जो तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, क्या मैंने किसी का खून किया? मैंने किसी का के साथ बुराई की? मैंने किसी की आबरू रेजी की है? और फरमाया कि तुम लोग मेरी फजीलत नहीं जानते, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। अभी भी अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी भी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मौजूद है, अभी भी जो है जाके पूछो अनस से, जाके पूछो इब्ने अब्बास से, जाके पूछो इब्ने उमर से, मेरे भाई कर मेरे लिए कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हमारे लिए जन्नत की सरदारी की गई है। जाके पूछो, हुजूर मुझे अपना महबूब कहते थे। हुजूर कहते थे कि फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि जो हुसैन से मोहब्बत करे वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह का महबूब होता है। मेरे खून में अपने हाथ को न रंगो, तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम में इंतशार पड़ जाएगा, मेरे खानदान को पहचानो। शिमर ने कहा हुसैन किस्सा कोता करो, तुम्हारी फजीलतों पर तकरीर का मौका नहीं है, तुम्हारी फजीलतों पे तकरीर का मौका नहीं है, यहां फजीलत न बयान, या लड़ो या बयात करो। जब सारी बात आपने की, एक बदबख्त था उसमें से, कितने नीच और निकम्मे किस्म के लोग वहां जमा हुए थे, सारी गंदगी पलीदी जमा थी। उसने एक शख्स ने कहा तुझे रसूलुल्लाह से क्या ताल्लुक है हुसैन? ये इतनी बड़ी गाली थी, इसका मतलब सादात की सियादत का इनकार ये आज की जो है वो गंदगी पलीदी नहीं है, ये यजीदी और नस्बियों का ये शेवा है। इमाम हुसैन तो सुलबी सैयद थे ना, असले सैयद थे, असल थे वो सादात की। तुझे क्या ताल्लुक, रसूलुल्लाह से तेरा क्या ताल्लुक? इतनी बड़ी गाली सुनकर मौला हुसैन तड़प गए और तड़पने के बाद का अल्लाह इसको अभी जिल्लत की मौत मार मेरी आंखों के सामने ताकि मैं देखूं और ये सारा लश्कर देखे कि मेरे बारे में ये कहने वाला कि तेरा रसूलुल्लाह से क्या ताल्लुक है देखे। बस इतनी बात कहनी थी। उसको बैतुल खला की हाजत है, कपड़े उतार कर बैतुल खला के लिए बैठा, एक बिच्छू आया और उसकी शर्म की जगह पे डंक मारा, वैसे ही गंदगी में भरा हुआ उठा और पूरे लश्कर में नाचता था, तड़पता था उस जहर की वजह से। और उसके बाद फिर इमाम अली मकाम ने और सारे लश्कर ने उसकी जिल्लत की मौत देखी, सजदा शुक्र अदा किया, मौला तूने मुझे छोड़ा नहीं है, अभी भी तेरी बारगाह में मेरी मकबूलियत है। और बेशक उनकी मकबूलियत। एक बदबख्त ने कहा आपने खंदक चारों तरफ से जला के आग लगवा दी थी ताकि हमला ना कर सके। कहा कि अच्छा, वो वहां की आग से पहले यहां आग लगा दी। आपने अर्ज की मौला इसको भी आग में जला। उसका जो वो घोड़ा बिदका और बिदकने के बाद उसका हाल ये हुआ कि वो उसकी जो वो ज़ीन के अंदर उसका पैर फंसा और उसको ला करके खंदक में घोड़े ने डाला। एक बदबख्त ने और कहा देखो हुसैन, दरियाए फुरात कैसे मौजे मार रहा है, हम पिएंगे, जानवर पिएंगे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक कतरा नसीब नहीं होगा। इमाम अली मकाम ने इसकी मौला इसको भी बता दे। तो फिर उसके बाद उसका घोड़ा भागा, वो पीछे भागा और ऐसा दमो दम हुआ कि उस
العطش العطش چلاتا تھا، پانی پانی، اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگایا جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا پیاس بڑھتی تھی، جتنا پیتا تھا اتنا، حالانکہ پیاس کی حالت میں مرا۔ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام کی شان، یعنی امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی اور استقامت بھی دکھائی۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، یسار اور سالم پہلے میدان میں آئے یزیدیوں کی طرف سے، اور ادھر سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد دونوں کو ایک بار میں ٹکڑے کیا۔ کوئی جو ہے وہ فلسفیانہ گفتگو نہیں، کوئی ناول ٹائپ گفتگو نہیں، کوئی جو ہے وہ طرفداری والی گفتگو نہیں۔ آپ کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس نے کربلا لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ بہرحال پلڑا بھاری تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ امام حسین تھے، وہ ہمت، وہ حوصلہ تھے۔ عبداللہ ابن عمیر القلبی نے ٹکڑے کر دیے ان کے، اس کے بعد دوسرے ان کے ٹکڑے کیے، آئے اسی طرح سے آنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، خود ہی گھسے، اور گھسنے کے بعد آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ چوب لے کر کے لڑنے کے لیے گئی۔ امام نے فرمایا عورتوں پہ جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ بی بی۔ بالآخر حضرت پہلی شہادت تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی کی، مختصر گفتگو کرتے ہوئے دوسری شہادت سن لیں، اس کے بعد پھر ہم امام کی شہادت کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شہادت پھر ایک 17 دن کا دولہا تھا، حضرت وہاب رضی اللہ تبارک، حضرت وہاب 17 دن کا دولہا۔ ماں کو پتا چلا کہ امام جو ہے وہ میدان کربلا میں ہے، ماں اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے اور آگے کہتی ہے میرے لال، میں نے تجھے دودھ پلایا، دولہا بنایا جوان ہونے کے بعد، اور میں نے تجھ سے کبھی کوئی حق نہیں مانگا اپنا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ رسول اللہ کا لاڈلا سیدہ کا لال جو ہے وہ کربلا کے میدان میں بے سر و سامان ہے۔ میرے بیٹے میری لاج رکھ لے سیدہ کے دربار میں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو میرے دودھ کی وفا کو ادا کرے تو تو حسین ابن علی پر جان قربان کر دے۔ بیٹے نے ماں سے کہا ماں تو نے تو خود میں آل نبی کی وفا پلائی ہے، میری ماں میں ضرور قربانی دوں گا، لیکن ایک بار میں اپنی بیوی سے مل لوں، بات کر لوں۔ کہا نہیں بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، خیر و شر میں جلدی فرق نہیں کر پاتی۔ میرے بیٹے اگر تیری بیوی تجھے روک لے گی، منع کر دے گی، محبت آڑ بن جائے گی تو تو جو ہے وہ نہیں جا پائے گا کربلا میں۔ کہا نہیں ماں، یہ تو تیری محبتیں جو تو نے اہل البیت کی محبت پلائی ہے، کوئی عورت کی محبت، دلہن کی محبت کیا دل سے نکال سکتی ہے اس محبت کو۔ بیوی کے پاس گیا، کہا دیکھو میری ماں نے کہا کہ سیدہ کا لال اس وقت تو آزمائش اور امتحان میں ہے، ہماری شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں، اجازت دو میں کربلا میں جا کر کے قربانی دیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا 17 دن میں تو دلہن دولہے کو دل بھر کر کے دیکھ بھی نہیں پاتی، لیکن بات اس سیدہ کے لال کی ہے تو میں جانتی ہوں تم جاؤ گے نا تو جانے کے بعد ضرور شہید ہو جاؤ گے، اور جب شہید ہو جاؤ گے تو حوریں تمہیں ملے گی، بس اتنا کہتی ہوں اکیلے نہ جانا، مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ مجھے بھی کربلا کے میدان میں خواتین موجود ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں صرف 10 دن کی اہل البیت کی محبت کی بات نہ کرو، زندگی کا لمحہ لمحہ حسینیت پر گزارو۔ بڑی معذرت کے ساتھ، حالانکہ میں دوران گفتگو کربلا کی داستان کے گفتگو پھر دوسری کوئی گفتگو مجھے جو ہے وہ راس نہیں آتی، لیکن دل کے درد کے طور پہ قوم کی بیٹیوں سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، کتنا دکھ ہوتا ہوگا امام علی مقام کی روح اطہر کو، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی سیدہ فاطمہ کے مقدس دل کو، رسول اللہ کے قلب اطہر پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی کہ مسلمان بیٹیاں کبھی شراب کے اڈوں پہ کسی کے ساتھ نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ بھاگتی نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ سیر و تفریح کرتی نظر آئے، کبھی طلاق مانگ کر آوارگی کے راستے پہ جاتی نظر آئے۔ خدا کے لیے اے مسلم بیٹیوں ذرا دیکھو ان خواتین کے جذبات کو کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا عیش و عشرت سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا آرام سب کچھ نہیں ہے۔ حسین پاک کی محبت میں پورے شہر سے آنے والی
खवातीन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं क्या ये मोहब्बत हुसैन है कि हुसैन ने दीन के लिए सब लुटा दिया और तुम अपनी नफसानियत के लिए अपने दीन को बदनाम करो, अपने मजहब को बदनाम करो, अपने मसलक को बदनाम करो। सोचो तुम कौन सी औरत हो, तुम वो औरत हो जिसके क़यादत करते हुए कभी सैयदा ज़ैनब नजर आती है, कभी सैयदा फातिमा नजर आती है। अपने किरदार से साबित करो, भूखे रहो, किसी का हाथ न थामो, फाका कशी करो, इज्जत की हिफाजत करो, पेवन का लिबास हो, तुम्हारे लिबास पे पेवन तो हो मगर पाप और जराइम के धब्बे न हो, ताकि दुनिया पुकार कर कह सके जब आज 1400 साल के बाद ज़ैनब और फातिमा की कनीजों का ये आलम है तो उनके तकवा और तहारत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब अपनी बीवी से कहते हैं 17 दिन में चला जाऊं। बीवी ने कहा 17 दिन में तो औरत अपने शौहर को मन भर कर दिल भर कर देखती भी नहीं, लेकिन सैयदा के लाल का मामला है, अकेले न जाना, मुझे भी करबला लेकर के चलो और सुनो सुनो, वादा करो कि तुम जब जन्नत में जाओगे मौला हुसैन के साथ अकेले नहीं, मेरा भी हाथ थामोगे। उसके बाद माँ बेटा बीवी सब करबला के मैदान में आए। आने के बाद हजरत वहाब ने कहा आका मैं चला जाऊं मैदान में। इमाम ने देखा, उनकी माँ कहती थी ऐ सैयदा के लाल, तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, तेरी माँ के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, तेरे नाना के दरवाजे से कोई खाली नहीं, हम मेरे बेटे को जाने दो। 17 दिन का दूल्हा है, मैदान में गए हैं, मुकाबला किया है, बहुतों को जहन्नम रसीद किया है और उसके बाद चारों तरफ से उस 17 दिन के दूल्हे को घेर लिया गया और फिर उनका सर काट करके अल्लाह अकबर फेंका गया। इमाम ने सर लिया और लेने के बाद अल्लाह अकबर उनकी माँ के हाथ में दिया। माँ ने बेटे का सर लेकर मुंह पे खून मला और कहा मेरे बेटे मैं तुझसे राजी हूं, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। और वो सर लेकर उस 17 दिन की दुल्हन के हाथ में जैसे ही सर दिया, लो आज तुम बेवा हो गई हो। तो जैसे ही 17 दिन की दुल्हन ने अपने सर शौहर का सरताज का कटा हुआ सर देखा, चीख मारी और हमेशा के लिए जान जान आफरी के हवाले कर दिया। ये शहादतें हैं। और उसके बाद आवान व अंसार की शहादतें यके बाद दीगरें होती रही और तकरीबन कई शहादतें हुई, तक जो है वो 40 से ज़ायद शहादतें। और उसके बाद फिर हाशमी जवानों की बारी आई। अब जल्दी जल्दी हुसूल बरकत के लिए मैं वो शहादतें पढ़ता हूँ। हज़रत इमाम हसन के बेटे शहीद हुए, हज़रत मुस्लिम के बेटे शहीद हुए, हज़रत अकील के बेटे इमाम मुस्लिम के दूसरे भाई शहीद हुए, मौला अली के गाजी अब्बास के जो सगे भाई थे हज़रत मोहम्मद इब्न अली, उस्मान इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, औन इब्न अली, ये सब शहीद हुए। और उसके बाद फिर जो है उन नफूस की बारी आती है कि जिनके शहादतें दिल और कलेजे को छलनी करती है। आइए अब दिल थाम करके उन शहादतों को सुन लें। अल्लाह अकबर। उन्हीं शहादतों में एक शहादत है हज़रत सैयदना औन मोहम्मद की शहादत। औन इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये शहादतें हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक ये इमाम अली मकाम की बहन है और उम्र में इमाम अली मकाम से कम थी, लेकिन बहन और भाई में इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि भाई ने कभी बहन की बात न टाली। अगर किसी को भाई बहन की मोहब्बत देखना है मैदान करबला में देखे। सैयदा ज़ैनब ने जब ख़ानदान के बहुत से शहजादों को शहीद होते देखा तो अपने बेटों से हज़रत औन मोहम्मद से कहा कि इधर आओ। और उसके बाद फिर अपने हाथ से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के सर पे अमामा बांधा, नन्ही सी तलवार दी। जाफ़र तैयार के पोते हैं ये औन मोहम्मद जो हैं, क्या रिश्ता है अली मुर्तज़ा के सगे नवासे और जाफ़र तैयार के सगे पोते। अल्लाह अकबर। सर पे अमामा बांधा, तलवार दी और तलवार देने के बाद ढाल दी और ढाल दे करके दोनों शहजादों को लेकर आई और अपने भाई के सामने इमाम अली मकाम के सामने खड़ी हो गई। इमाम ने तो कई लाश सुबह से लेकर अब तक लाशें उठा कर लाते हैं, लाशें उठा कर लाते हैं, जो शहीद होता है लाश उठा कर लाते हैं, लाशें उठा कर ला करके दिल छलनी होता है। लेकिन अब भाइयों की लाशें उठाई, भतीजों की लाशें उठाई और अब भांजे सामने खड़े। सैयदा ज़ैनब कहती
کہتی ہے بھیا پوری زندگی کبھی آپ نے میری بات نہیں کاٹی، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان 2 امانتوں کے، یہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، یہی 2 بچے ہیں میرے، اور میں چاہتی ہوں کہ انہیں کربلا میں بھیج دوں۔ غور کریں، یہ جو دین ہے، دین جس دین کی ہم بات کرتے ہیں، دین چندوں سے نہیں پھیلا، چندوں کا رواج تو آج ہے، دین ان چاندوں کے پامال ہونے سے پھیلا ہے۔ وہ چاند تھے وہ لوگ، قمر تھے وہ لوگ جن کے پامال ہونے۔ سوچو ایک ماں اپنی گود اجاڑ رہی ہے جان بوجھ کر، بھائیو چڑیا بھی اپنا گھونسلہ نہیں اجاڑتی۔ کبھی غور کرنا کربلا کو، یوں ہی روا روی میں کربلا بیان نہیں کرنا چاہتا، نہ کبھی کیا، گھر جا کر کے سوچنا، چڑیا بھی کبھی اپنا گھونسلہ نہیں اجاڑتی، وہ ماں کا سینہ کیسا ہوگا، اپنی گود اجاڑ رہی، 2 ہی بیٹے ہیں، اور کہتی ہے بھیا میں انہیں کربلا کے میدان میں بھیج رہی ہوں۔ امام نے فرمایا کہ زینب میرا امتحان نہ لو، میری بہن میرا امتحان نہ لو، تو کہتی ہے اگر تم نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو میں نے بھی تو پیا ہے، تمہاری تربیت اگر فاتح خیبر کی گود میں ہو تو میری بھی تو تربیت فاتح خیبر کی گود میں ہو، اگر تم کو رسول اللہ نے گھٹی دی اسے تو وہ گھٹی تو میں نے بھی لی ہے رسول اللہ کی زبانی۔ میں فاطمۃ الزہرا کو، علی مرتضیٰ کو، نانا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ سیدہ کا لال لٹا رہا تھا اور میں اپنے بچوں کو سنبھال کے لے کے بیٹھی تھی، میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ آپ نے میری بات نہیں کاٹی، ماں کا واسطہ، امی کا واسطہ، ان دونوں کو جانے دو۔ امام نے بھانجوں کی پیشانی چومی اور پیشانی چوم کر کے کہا جاؤ۔ جس وقت زینب اپنے بیٹوں کو بھیج رہی تھی وہ زینب بنت علی تھی، جس وقت بھیج رہی تھی زینب بنت علی تھی، اور جب شہزادے گئے تو شمر نے اور ابن سعد نے ہنس کر کے کہا حسین جوان ختم ہو گئے خیمے میں، اب بچوں کو بھیجنے لگے ہو؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ بہن کی ضد تھی اور بہن کی ضد ٹال نہیں سکتے تھے۔ دونوں شہزادوں نے جواب دیا، کہا کہ ہم بچے ہیں، میں بچہ سمجھتا ہے، علی کے نواسے ہیں، اور جعفر طیار جس کی تلوار کی گونج اب بھی تمہارے ملک شام میں ہے، اس جعفر طیار کے سگے پوتے عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، اگر ہمیں بچہ سمجھتا ہے تو آ مقابلے کے لیے۔ اور پھر اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے جو ان کی شجاعت کا انداز لکھا ہے، اگر وقت ہو تو ایک ایک شہادت کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن ہر سال کی یہی داستان ہے کہ میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، وقت کی قلت ہے، جب سے 10 بجے کی پابندی ہمارے یہاں تو اس وقت سے وقت کی قلت ہے، بہرحال اتنا بڑی شجاعت کی داد دی، اور بالآخر چاروں طرف سے جب دونوں شہزادوں کو گھیر لیا گیا، شہید ہو، سر کاٹ کے پھینکا، حسین لے جا اپنے بھانجوں کی لاش۔ امام جب بھانجوں کی لاش کو لے کر کے آئے، جب بھیجا تھا تو زینب بنت علی تھی، اور جب بیٹوں کا لاشا دیکھا تو زینب بنت علی، اب آج صرف ماں تھی، ماں۔ جب بیٹوں کا لاشا دیکھا تو برداشت نہ کر سکی، گود اجڑی تو تڑپ گئی، اور بیٹوں کی لاش سے لپٹ لپٹ کر رو کر کہتی تھی اللہ تمہیں جزا دے میرے بیٹوں، تم نے فاطمہ الزہرا کی بیٹی کو فاطمہ کے دربار میں سرخرو کر دیا۔ ابھی امام یہ صدمہ برداشت کر رہے تھے، بہن کو تسلی دے رہے تھے۔ ایک ماں کا ایک بیٹا جاتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جس کی گود ہی اجڑ گئی، جس کی نسل ہی اجڑ گئی، دونوں بیٹے تھے، دونوں شہید ہو گئے، گردنیں کاٹ دی گئی، لاشیں پھینکے گئے، لے جا اپنے بھانجوں کے لاشوں کو۔ امام لاتے ہیں، لپٹ لپٹ کے روتی، بہن کو تسلی دیتے، اتنے میں حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن جو امام حسین کے ہونے والے داماد تھے وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا چچا میں بھی کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، سب گئے، خیمے خالی ہو گئے، خیمے سونے ہو گئے چچا، اب کوئی بچہ نہیں ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے دیکھا، دیکھ کر کے کہا میرے بھیا کی آخری نشانی تم کیسے جا رہے ہو؟ تمہارا دوسرا بھائی تو چھوٹا ہے، چھوٹے کا مستقبل کس نے دیکھا، تم میرے بھائی کی جوان آخری نشانی ہو،
तुम ने नहीं जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बड़ी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में। कासिम तुम नहीं जा सकते। हजरत सैयदा सकीना से उनकी निस्बत तय थी। करबला में शादी की रिवायत गलत है, सिर्फ निस्बत तय थी बस। बहरहाल इमाम कासिम ने जब सुना कि चचा ने नहीं कहा, पहली बार नहीं कहा था ना, पहली बार आए फूफी से लिपट गए, फूफी अम्मा आज कासिम यतीम हो गया है। तवज्जो करें, अल्फाज देखें, फूफी अम्मा आज कासिम यतीम हो गया है। फूफी ने सीने से लगाया, कहा बेटे ऐसा क्यों कह रहे? कहा अम्मी, फूफी माँ, जिस दिन से मेरे बाबा हसन शहीद हुए आज तक जो जिद की, जो हट की, मैंने कभी ना नहीं सुना। आज मैं ना सुन रहा हूं। अगर मेरे बाबा हसन होते तो आज मुझे ना कहते। आज मुझे यतीमी का एहसास है फूफी अम्मा कि आपका कासिम यतीम हो गया। फूफी ने कहा ऐसा ना कहो, आंसू पोछे। और फिर हमारे बुजुर्गों ने यहां तक बयान किया कि उस जज्बात की कैफियत में आपके बाजू पर हाथ गया, आपने बाजू पर हाथ गया तो एक तावीज बंधा था, और उसके बारे में इमाम हसन की वसीयत थी कि जब बहुत बड़ी मुसीबत का सामना हो तो ये तावीज खोलकर पढ़ना। इमाम कासिम को बाप की शहादत के बाद से आज तक इमाम हुसैन ने इतना प्यार दिया था कि कभी मुसीबत का दिन ही नहीं, सारे मुसीबत खुद उठाते थे, भतीजे को कभी सामना मुसीबत का करने न दिया। आज मुसीबत है, आज मुसीबत है। और जब वो तावीज खोला तो वो तावीज क्या था? एक तहरीर, मेरे बेटे, मेरे दिल का चैन, मेरे नूर ऐन, मैं जानता हूँ आज तो मैदान करबला में होगा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ मेरे भाई हुसैन पर, उनके कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर दे। जैसे ही तहरीर ली आए, अब भी आप मुझे रोकेंगे? ये मेरे अब्बा मुझे शहादत की जमानत दे गए। इमाम ने लिया, बहुत रोए, भाई की तहरीर पढ़ के रोए। क्या मोहब्बतें थी। बिल आखिर इमाम कासिम को इजाजत दी। जब इमाम कासिम जा रहे थे, इमाम हसन की बीवी जो इमाम कासिम की अम्मी थी, कान में का बेटा जा, और जा करके शुजात के जौहर दिखाना। लोग ताना देते हैं कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, जा और जाकर बता दे कि तू हसन का खून है, कि तू इतना बहादुर है तो हसन कितने बहादुर होंगे। इमाम कासिम, उनकी उम्र 19 साल बताई जाती है। 19 साल के जवान थे, बहुत खूबसूरत थे। मौरिख लिखते हैं कि इमाम कासिम जब मैदान में आए थे तो आपके हुस्न से करबला के जर्रे चमकाए थे, इतने खूबसूरत थे, इतने। और मुझे मानने में कोई इनकार नहीं, क्योंकि मेरा तो मसलक ही है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम कासिम जब मैदान में आए, आने के बाद अर्ज़क नाम का पहलवान था। शिमर ने कहा, इब्ने साद ने कहा, अर्ज़क इससे तू मुकाबला कर, ये हसन का बेटा, ये बड़े बहादुर लोग हैं। अर्ज़क ने कहा मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता। और जब उसने कहा मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता तो उसने अपना एक बेटा भेजा। इमाम कासिम ने एक बार में 2 टुकड़े किए, दूसरा बेटा भेजा, एक बार में 2 टुकड़े किए, तीसरा बेटा भेजा, एक बार में 2 टुकड़े, उसके 4 बेटों के जो वो टुकड़े करके जहन्नम में पहुंचाया। अर्ज़क के मंजर देखकर झल्लाया और वो खुद मैदान में आया, और उसके बाद उसके भी आपने 2 टुकड़े फरमाए। फिर उसके बाद अमर साद ने और शिमर ने कहा कि ये हसन का बेटा, अली का पोता है, एक एक करके जाओगे तो पूरा लश्कर खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर जाना है तो एक साथ जाओ। 2000 फौजियों को एक साथ इमाम कासिम के मुकाबले में भेजा। हजरत सैयदना इमाम कासिम को 2000 लोगों ने घेर लिया, और घेरने के बाद आपके सीने में ऐसा जो है वो नेजा चुभोया और नेजा डाला कि इमाम हसन का वो चांद सा लाडला शहजादा जमीन पे आया। या अम्मा हु अदरिकनी, ऐ मेरे चचा मेरी खबर लीजिए, मेरी मदद कीजिए। गर्द व गुबार उड़ा हुआ था। इमाम कासिम की तरफ जैसे ही इमाम घोड़ा दौड़ाते हुए बढ़े तो अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना इमाम कासिम जो है वो गर्द गुबार में अटे थे और शहीद किए जा चुके थे। और आपकी शहादत के बाद आपके जिस्म को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था। इमाम हुसैन चूमते हैं अपने शहजादे हज़रत कासिम को और कहते हैं मेरे भतीजे, मेरे लाल, अफसोस कि मैं तेरे पास आने में मुझे देर हो गई। और इमाम आली मकाम
آپ کو سینے سے لگا کر آپ کا لاشا لاتے ہیں اور خیمے میں رکھ دیتے ہیں. اور جیسے ہی خیمے میں لاشا رکھا تو عجیب منظر تھا خیمے کا کہ ادھر سیدہ سکینہ بار بار بے ہوش ہوتی تھی، ہوش کھوتی تھی. ننھے سے معصوم علی اصغر، ننھے سے شہزادی علی اصغر. پھر کہتا ہوں کہ معصوم علی اصغر کہنے میں وہی معنی ہے جو رئیس الکلام علامہ ارشد نے استعمال فرمایا ہے. روافظ جس معنی میں کہتے ہیں اس معنی میں نہ کہنے کی نیت ہے نہ میرا عقیدہ ہے. بہرحال معصوم سا شہزادہ 6 مہینے کا مٹھی کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، سوکھی زبان اپنی امی کو دکھاتا ہے وہ شہزادہ. ایسے میں سیدہ سکینہ غازی عباس سے کہتی ہے چچا ہم نے جو مانگا آپ نے دیا. چچا کیا آج آپ ہمیں پانی نہ پلائیں گے چچا؟ بھیا علی اصغر کا حال دیکھو چچا اپنی سکینہ کی کیفیت دیکھو چچا بیویوں کا حال دیکھو چچا پانی نہیں لائیے گا. حضرت غازی عباس مشکیزہ کندھے پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد امام کے پاس آتے ہیں. آقا شہزادی سکینہ پانی طلب کرتی ہے. میں میدان سے آتا ہوں. امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا عباس کس کس کو جانے کی اجازت دو؟ صبح سے اب تک تو سب جاتے ہیں اور جو جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا. اس کو لانے میں نے ہی جانا ہوتا ہے. عباس نہ جاؤ. آقا شہزادی سکینہ نے کہا ہے پانی طلب کرے، میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عباس غازی عباس کی تھوڑی سی زندگی پڑھ دوں اور جب ان کی میں شہادت پڑھوں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں اپنی مرادیں لے لیں. سرکار غازی عباس میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. دیکھو یہ سب واقعات میں 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ واقعات ہر سال اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ یہ بار بار ذہن میں تازہ ہو، بار بار ذہن میں تازہ ہو. اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ والوں کے واقعات سننے سے زندگی بدلتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اور یاد رکھنا اگر کوئی کم ظرف کہتا ہے کہ ہر سال بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر کہہ دو کہ کیا نہیں ملتا ہمیں اس محفل سے. واللہ اللہ اکبر. تو غازی صاحب کی زندگی میرے مولا کی، میرے غازی کی زندگی پڑھ رہا ہوں. حضرت غازی سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے. یہ دعائے فاطمہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی، آخری ملاقات تھی مولا علی سے، تو سیدہ نے مولا کائنات سے کہا میرے سرتاج، میری ظاہری زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا میری محبت میں، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو آپ دوسرا نکاح تو کریں گے نا؟ تو مولا خاموش ہوئے کیونکہ اب دنیا سے جا رہی تو کیا دکھ دوں، تو خاموش کرو گے نا، کرو گے تو صحیح نا. میری گزارش ہے کہ جب آپ میرے بعد دوسرا نکاح کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا. تو مولا نے پوچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اے بنت رسول، یہ بات سمجھ میں نہیں کہ کسی بہادر گھرانے سے نکاح، بہادر گھرانے کی لڑکی سے نکاح، یہ بات کیسی ہے، عجیب سی بات نہیں ہے؟ تو سیدہ نے کہا کہ میرے سرتاج جب کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا تو میں نہیں رہوں گی، آپ بھی نہیں رہیں گے، حسن بھی نہیں رہیں گے، اور میرا لال بے کسی اور بے بسی میں دنیا سے جائے گا. تو علی کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، میں دعا کرتی ہوں اللہ اس کو بیٹے دے گا. ماں بہادر گھرانے کی ہوگی تو بیٹے بھی بہادر پیدا ہوں گے اور وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. سیدہ کی دعا تھی. مولا حسین پاک، مولا علی پاک نے جب نکاح کیا تو وہ خاتون سے نکاح کیا کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن فاطمہ نام کی تھی، وہ بھی فاطمہ تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، کیونکہ جب تم مجھے فاطمہ کہو گے
तो हसनैन को अपनी अम्मी की याद आएगी, ज़ैनब और कुलसूम को अपनी अम्मी की याद आएगी। तो फिर उन्हें फातिमा नहीं कहा गया, फिर उनको उम्मुल बनीन कहा गया, बेटों की माँ कहा गया। अल्लाह ने उन्हें 4 या 5 बेटे अता फरमाए थे। उनमें से एक बेटे हजरत सैयदना अब्बास अलमदार थे, गाजी अब्बास जो अलमदार थे करबला के मैदान में। और ये भी आपको बताऊं, हमारे मौर्रिखीन ने लिखा है, कहाँ तक मौर्रिखीन ने इंसाफ किया, लेकिन बहुत मुशाबहत थी अपने बाबा से, बहुत मुशाबहत थी। बहादुर बाबा की तरह थे, खूबसूरत भी बाबा की तरह थे, सीना चौड़ा भी बाबा की तरह था, और बड़े बड़े हाथ भी बाबा की तरह थे, मजबूत उंगलियां भी बाबा की तरह थी। उनकी खूबसूरती को देखकर लोग उनको कमर बनु हाशिम कहते थे, बनु हाशिम का चांद कहते थे। बाबा ही की तरह सखी भी थे, अपने वालिद अली मुर्तजा की तरह सखी भी थे। उनकी सखावत को देखकर लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे, यानी इनके दरबार में जाओ तो हर हाजत पूरी होती। और आज भी वल्लाह कहता, अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, अब्बास के दरवाजे पे पहुंचकर जो मांगा है खुदा ने सफर में लौटने से पहले अता किया है। उनका दरवाजा तो बहुत बड़ा दरवाजा है। उनकी शहादत पढ़ते हैं हम हर साल शहादत पढ़ते हैं, और कहते हैं जिसको जो मुराद मांगने मांग ले। हर बंदा आता है कि पिछले साल मांगी थी, यकीन चाहिए, बस यकीन चाहिए। बाबुल हवाइज कमर बनु हाशिम। आपकी विलादत के बारे में भी वही वाकया मशहूर है कि जिस वक्त तो पैदा हुए तो आंखें बंद थी, तवज्जो कर, जिस वक्त तो पैदा हुए आंखें बंद थी, और जब पैदा होने के बाद मौला अली और उम्मुल बनीन थोड़े परेशान हुए। वही देखिए मुशाबियत, ये मौर्रिखीन की बात है, पता नहीं उन्होंने कहाँ तक इंसाफ किया। मैं नाकिल की हैसियत से नकल कर रहा हूँ, जिसको कबूल करने करे, जिसको कबूल नहीं करना यही छोड़ दे। लेकिन बात यह है कि आंखें बंद थी। इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम आए, कहा कि अम्मी क्या बात है, बाबा क्या बात है, क्यों परेशान है? कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, हम शबी है बाबा का, हम शबी है, लेकिन जब वो आंखें बंद है इसकी, ये नाबीना है। कहा लाओ मुझे दो मेरे भाई को। जैसे ही हाथ में लिया, अब्बास ने आंखें खोल, इसको याद रखना। और फिर शहादत अब्बास सुन, गाजी अब्बास की शहादत, आंखें खोल। यानी दुनिया में आए थे तो पहला चेहरा जिसका देखा वो मौला हुसैन का चेहरा देखा, और पूरी जिंदगी कभी मौला हुसैन को भाई नहीं, हमेशा आका कहा, मौला कहा। मौला हुसैन कहते भी थे, वह भाई तो बोल दिया कर कभी, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तो कोई, इसलिए कि वो उम्र में सबसे कम थे। इमाम हुसैन अपनी वालदा की औलाद में, भाइयों में जब वो उम्र कम थे, तो इमाम हुसैन का कोई छोटा भाई नहीं था, क्योंकि इमाम मोहसिन तो पैदा हुए और चंद दिन में दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन, तो इमाम हुसैन की बड़ी तमन्ना थी कि ये सारे छोटे भाई हैं, लेकिन अब्बास मुझे भाई नहीं कहता। कि अब्बास कभी भाई तो बोल दिया कर, नहीं कैसे भाई कहूं, आप फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं, आपकी अम्मी आकाज़ादी हैं, मेरी अम्मी कनीज़ादी हैं, तो मैं कैसे भाई बोल सकता हूँ आपको, मैं भाई ना कहूँगा। अल्लाह अकबर। बहुत कहा, लेकिन कई मकामात ऐसे हैं, बास किताबों में लिखा है भाई, बहुत सी किताबों में लिखा है कि उन्होंने कभी भाई नहीं कहा। अबिल आखिर गाजी अब्बास मेरे मौला कंधों पर मशकीज़ा डाला और फुरात की तरफ चले। जब फुरात की तरफ चले तो गाजी बड़े बहादुर थे। मौर्रिखीन लिखते हैं ऊँटों को चारा खिलाते थे तो उनकी पीठ पे हाथ रख के खड़े होते थे, कद इतना ऊंचा था। अल्लाह ताला ने ये बहादुरी अता की थी गाजी साहब। तो फुरात की तरफ 500 लोग थे फुरात पे पहरा देने वाले। तलवार चलाई, फातेह खैबर के बेटे ने लोमड़ियों की तरह इधर उधर हुए और सफ में घुस करके आप फुरात में पहुंचे। घोड़े के दोनों पैर फुरात में डाल दिए और उसके बाद जो है घोड़े से उतरे, फुरात का पानी भरा और भरने के बाद मशकीज़ा भर के कंधे पे डाला और उसके बाद फिर चुल्लू में पानी लिया कि मैं भी पी लूँ। जैसे ही पानी लिया तो सोचा सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, बीबियाँ प्यासी, मेरा आका हुसैन प्यासा, मैं पी लूँ, उनसे पहले पी लूँ। पानी छोड़ दिया, उन्होंने नहीं पिया, मैं भी नहीं पीऊँगा। घोड़े की तरफ देखा, घोड़े से कहा तुम पी लो। मुअर्रिखीन लिखते हैं घोड़े ने भी नहीं पी। जानवरों को भी अहले बैत की वफा है, जानवर भी वफादारान अहले बैत में है, उसने भी नहीं पिया। इमाम गाजी अब्बास घोड़े पे बैठे, शिमर ने चीखा, अमर साद ने चिल्लाया, खबरदार ये 3 दिन के प्यासे हैं
اور یہ مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اگر پانی پہنچ گیا تو یاد رکھنا یہ ہمیں واپس جانے نہیں دیں گے, تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی, تمہارے بچے یتیم ہوں گے, پانی نہ پہنچنے دو. جب آئے مقابلے پہ چاروں طرف سے گھیرا, غازی صاحب ایک ہاتھ میں میرے مولا غازی عباس, ایک ہاتھ سے مشکیزہ پکڑا, ایک ہاتھ سے تلوار چلائی. مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی. پیچھے سے ایک پلید نے دھوکے سے آپ کے ہاتھ پر ایسا وار کیا, ہاتھ کٹا. دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا اور تلوار بھی مشکیزہ پکڑ کے تلوار اسی ہاتھ سے چلائی, لیکن ہاتھ ایک کٹ چکا تھا, دوسرا ہاتھ بھی کٹا. تو آپ نے جلدی سے مشکیزہ دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ کسی طرح سے خیمے کی طرف پہنچے. لیکن ظالموں نے کہا پانی پہنچ گیا تو پھر قیامت بپا ہوگی, سوئی بھی قیامت جاگ جائے گی. اور ایک ایسا تیر چلا کہ مشکیزے کو چیرتے ہوئے غازی عباس کے سینے میں پیوست ہوا, اور اس کے بعد ایک تیر غازی عباس میرے مولا کی پیشانی میں لگا اور آپ نے آواز دی, اے میرے مولا حسین, یا حسینہ ادرکنی, اے حسین میری طرف توجہ فرمائے, میری مدد فرمائے. چونکہ دور تھے آپ, فرات کے کنارے پر تھے اور کچھ تھوڑا ہی وہاں سے نکل سکے تھے کہ آئے. امام عباس, مولا عباس دونوں طرف سے ہاتھ کٹے, پورا وجود چھلنی, خون سے لہو لہان, آنکھ میں آنسو, پیشانی پر تیر. اور جب گھوڑے سے نیچے آئے تو میں سوچتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کسی سواری سے نیچے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے تو اس کو چوٹ کم آتی ہے, لیکن جس کے بازو بھی کٹ چکے تھے اور جب زمین پر آئے تو زمین پہ آنے کے بعد آواز لگائی. امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے. پہنچنے کے بعد امام نے جو ہے وہ مولا غازی عباس کو اپنی گود میں لیا, اور گود میں لینے کے بعد سر کا تیر نکالا, سینے کا تیر نکالا, اور نکالنے کے بعد چہرے کا خون اور گرد و غبار صاف کیا. اور صاف کرنے کے بعد جب امام کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ غازی کے چہرے پر آئے, آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولی تو سر امام کے گود میں تھا اور چہرے امام پہ نظر پڑی. غازی عباس مسکرا دیے غازی, میرے مولا مسکرا پڑے, موت کے منہ میں مسکرائے غازی. اور مسکرانے کے بعد کہا مولا اب دنیا سے جا رہا ہوں. امام علی مقام رو پڑے, رونے لگے. عباس تو جائے گا تو میرا پرچم کون اٹھائے گا, میرا علم کون سنبھالے گا غازی, میرے غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی. اور اس کے بعد پھر غازی نے کہا مولا کچھ وصیتیں ہیں میری, اگر مان لے تو نوازش ہوگی. پہلی وصیت یہ ہے کہ سب کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جاتے ہو نا, میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا, یہی چھوڑ جا. میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا, یہی چھوڑ جانا. امام نے کہا میرے غازی ان یزیدیوں کے نرگے میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں. ہاں کہا یہ جو چاہیں کریں, لیکن سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لاؤں گا. اب لاشا لے کر واپس جاؤ گے تو سکینہ کو یوں لگے گا کہ چچا چلے گئے دنیا سے اور پانی نہیں لائے, تو میرا لاشا یہی چھوڑ دینا. کم از کم ان شہزادوں کو شہزادیوں کو انتظار رہے گا کہ چچا اب آئے گا, چچا اب آئے گا, چچا اب آئے گا. ان کو صبر ہوتا رہے گا, انتظار میں میرے لاڈلوں کو صبر ہوتا رہے گا. اس لیے آقا مجھے یہی چھوڑ دیجئے گا. چونکہ مولا نے آپ کو یہ وصیت کی تھی, اور اس کے بعد کہا تھا دوسری بات لاشا تو مت لے جانا, آخری تک سکینہ کو معلوم مت پڑنے دینا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں, میں شہید ہو گیا.
اس کو پتہ مت چلنے دینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے پھر کہتے ہیں آقا میں دعائے فاطمہ سے پیدا ہوا تھا، میری ماں نے مجھے آپ ہی کے لیے جنم دیا تھا، تو کیا میں نے آپ سے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ امام رو پڑے، چہرے پہ ہاتھ پھیر لگے، کہ میرے غازی میں نے تو تیری ہر وصیت پر عمل کرنا، ہر بات ماننا ہے، میری بھی ایک تمنا پوری کر دے، میری ایک تمنا پوری کر دے۔ بہت خوشیوں کا موقع دیکھا، بہت تکلیفیں دیکھی، میں نے ہر بار تجھ سے کہا ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، مجھے تسلی ہوگی کہ میری مراد پوری ہوگی۔ جس کے دل کی مرادیں اپنے دل میں مرادیں لے لیں، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ امام نے فرمایا تیری ساری تمنائیں پوری کی جائے گی، وصیتیں پوری کی جائے گی۔ میرے غازی میری بھی تو ایک تمنا ہے، آپ کی کیا تمنا ہے آقا؟ ایک بار بھیا کہہ دے۔ امام حسین کی گود میں سر ہے، وہ وقت یاد کریں، پیدا ہوئے تو پہلے چہرہ دیکھا امام حسین کا دیکھا، اور اب آخری وقت ہے امام کی گود میں حضرت غازی مولا عباس کا سر ہے، اور آقا فرما رہے ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ غازی نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر کے رندیائی ہوئی آواز میں آخری سانس تھی، زندگی کی آخری سانس تھی، ہچکی سے ہلکی آواز میں کہا بھیا، ہلکی سی آواز ہے بھیا کا، اور آپ کا سر لڑک گیا۔ امام علی مقام نے حضرت سیدنا غازی عباس کی آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے کمر پہ ہاتھ رکھا، غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ صدمہ لے کر کے امام خیمے میں آئے تھے کہ دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے، جلدی جلدی سے اختصار کے ساتھ شہادتیں پوری کر دوں تاکہ کل جو ہے وہ شہادت کے بعد کے واقعات مکمل پڑھ لیں، اور اس سال مدینہ منورہ واپسی کے واقعات بھی پڑھ دیے جائیں۔ خیمے میں آئے، شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے، اور شہزادہ علی اکبر کا حسن ایسا تھا کہ تصویر مصطفیٰ تھے۔ جب بھی خاندان کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو وہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے۔ اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر کھڑے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا سب جا چکے، اب میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ میرے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا، اور اس کے بعد میرے امام نے کہا تصویر مصطفیٰ ہے تو میرے لال تو تصویر مصطفیٰ ہے، تیرے جانے سے ہمارے گھر سے تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ کہا بابا میں جاؤں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو پھر میں تجھے شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا۔ ہر باپ کے دل کے ارمان ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کو شادی کا دولہا بنا۔ میرے اکبر میں تجھے شادی کا دولہا نہ بنا سکا، اپنے ہاتھ سے تجھے شہادت کا دولہا بنا دوں۔ اور اس کے بعد مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ بیویاں تڑپ گئی، سیدہ زینب رو پڑی، شہربانوں کی چیخیں نکل گئی، حضرت رباب بے ہوش ہو گئی، سیدہ سکینہ تڑپ گئی، بھیا میرے بھیا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ میرے امام نے اپنے شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ شہزادہ علی اکبر جیسے آگے بڑھے، امام نے اب انداز دوسرا تھا، خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، شہزادہ علی اکبر جا رہے تھے۔ امام نے کہا رکو، ایک بار پلٹ کر دے، ایک بار پلٹ کر دیکھو میرے لال، میں تمہیں دیکھ تو لوں۔ یہاں پہنچ کر
यहाँ पहुंचकर मुझे किस्सा हजरत यूसुफ याद आता है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से कहते हैं, बाबा सब भाइयों को खेलने जाने देते हैं, मुझे नहीं जाने देते, पकड़ पकड़ के बिठाते हैं और कहते हैं ये कैसी मोहब्बत है बाबा, सबको सैर व तफरीह की इजाज़त है बाबा, मुझे इजाज़त नहीं है बाबा। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम सीने से लगा के कहते हैं, मेरे बेटे मेरी मोहब्बत का एहसास शायद तुझे आज न हो, मेरी मोहब्बत का एहसास तुझे खुदा करे उस दिन होगा जिस दिन तेरी तरह खूबसूरत तेरा कोई बेटा होगा। तवज्जो करना, इमाम गजाली लिखते हैं इसको, तेरी तरह खूबसूरत कोई तेरा बेटा होगा और उसके सौतेले भाई उसको सैर के बहाने कुएं में फेंकने के लिए ले जाते होंगे, जो तेरे दिल पर उस वक्त जो गुजरती होगी आज मेरे दिल पे गुजरती है। आज सोचे तो सही, जिस्म के जख्म उतने भारी नहीं होते जितने दिल का जख्म भारी हुआ करता है। बुढ़ापे की उम्र में जवान बेटे की मैयत कोई आसान चीज तो नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता कि मेरे मौला बूढ़े हो गए थे, नहीं, लेकिन 56 साल की उम्र तो जरूर हो गई थी। शहजादे अकबर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते माँ बाप की तवक्कुआत बढ़ती जाती। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब मेरे मौला ने शहजादा अली अकबर को रवाना किया होगा उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जब मुझे कोई कहता है, आपको भी कहता होगा, मुझे भी, हमारे बच्चे अगर तेज बाइक चलाते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है। बच्चा बाइक तेज चलाते हुए घर से निकलता है तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, मेरे लाल का क्या होगा। लेकिन बहरहाल जब हमेशा के लिए 56 साल का बाप अपने बेटे को, और वो भी कौन सा बेटा मेरे भाई, जिसका चेहरा रसूलुल्लाह की तस्वीर था, जिसका हुस्न हुजूर के हुस्न के मुशाबे था, जिसकी आवाज हुजूर की आवाज के मुशाबे थी। मेरे मौला ने कहा, अली अकबर मेरे शहजादे जरा पलट, एक बार तुझे देख लूं आखिरी बार। शहजादा अली अकबर पलटे और पलटने के बाद बाबा को कहा, बाबा सलाम ले, और उसके बाद फिर मैदान में गए। जब मैदान में पहुंचे तो मौर्रिखीन लिखते हैं कि शहजादा अली अकबर को देखकर करबला के मैदान में जो यजीदी थे उन्होंने अपने हथियार रख दिए जमीन, तलवारें जमीन पे रख दी, नेज़े हथियार जमीन पे रख दिए। शिमर ने कहा, क्या नामर्दी करते हो? इब्ने साद ने कहा, क्या नामर्दी करते हो? तो उन्होंने कहा, हद हो गई शिमर, हम हुसैन से लड़ रहे हैं, तुम हुसैन से लड़ने लाए हो, हम अपने नबी से कैसे लड़ सकते हैं? रसूलुल्लाह का जलवा सामने नजर आ रहे, नबी से लड़े। तो फिर शिमर ने कहा, नजर का धोखा है, नबी नहीं है, ये आले नबी है, औलादे नबी है, हम सभी ये नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन का बेटा है, हम सभी ये पैगंबर है। उन्होंने हथियार उठाए। हथियार उठाने के बाद किसी की सामने आने की हिम्मत नहीं। शहजादा अली अकबर, हमीद बिन मुस्लिम कहता है, शहजादा अली अकबर जब करबला के मैदान में आए थे, ऐसा लगता था जैसे चांद उतर आया। आपकी चप्पल का एक हिस्सा टूटा हुआ था। नबी का शहजाद, यानी कि हालात, किन हालात से वो गुजर रहे थे। इसका 6 महीने से घर से बाहर थे, 6 महीने बीत गए थे घर से बाहर, मुसाफिरी की हालत में 6 महीने बीत गए थे। तो कि उनकी चप्पल का तस्मा टूटा हुआ था और एक मकाम से लिबास भी फटा हुआ था, लेकिन सर पे अमामा और तलवार का अंदाज बताता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा होती थी। मुकाबले के लिए पुकारा, कहा कि मैं अली का पोता हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, हम अहले बैत हैं, आओ मेरे मुकाबले में किसको भेजती हूँ। तारिक नाम का एक शख्स था, बहुत बड़ा पहलवान था, उसको कहा, तो कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरे बच्चों से भी ये मुकाबला नहीं कर सकता। उसका बेटा था तलहा, उबैदुल्ला, इन सारे लोगों से मौला अली अकबर ने मुकाबले किए। तारिक को भी काट दिया और उसके बाद फिर उनकी सफ़ों में घुस गए मौला अली अकबर और खूब जो वो जहन्नम रसीद करने के बाद वापस पलट कर आए अली अकबर। जब पलट कर आए तो बहुत थके हुए थे, तो कहते थे, बाबा जब भी जो मांगा आपने दिया, बाबा प्यास बहुत लगी है, बाबा अगर आप मुझे पानी पिला देंगे, किसी एक को भी बचकर जाने नहीं दूंगा, बाबा मुझे पानी पिला दे। मौला हुसैन ने सीने लगाया और सीने लगा करके जो जुमला का, हाय हाय बेटा मेरे पास आज पानी नहीं है तुम्हें पिलाने के लिए,
البتہ میری انگوٹھی ہے، لو انگوٹھی چوس لو، کچھ صبر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر انگوٹھی لے کر کے چوستے ہوئے میدان میں گئے اور پھر خوب خون کیا، پھر واپس پلٹے، تیسری بار واپس آئے، بابا اب صبر نہیں ہوتا، بابا پانی پلا دے بابا۔ میرے مولا نے کہا بیٹے ساقی کوثر حوض کوثر کے کنارے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں، اب بہت دیر تک کے پیاس نہیں رہے گی میرے لال، جا۔ اس کے بعد امیوں کو کہا، امیوں سے آخری سلام نے پھپھی سے کہا، سیدہ زینب سے، پھپھی اماں اب شاید پلٹ کر آنا نصیب نہ ہو، آخری سلام لے۔ اور یہ کہہ کر جب مولا علی اکبر رخصت ہوئے تو پھر پلٹے۔ ابھی وہ منصوبہ کر چکے تھے کہ جیسے شہزادہ علی اکبر آئیں گے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور پھر چاروں طرف سے شہزادہ علی اکبر کو گھیرا، بہت تیر لگے، بہت تیر لگے، اور سر میں جسم میں ایک نیزہ سینے میں ایسا مارا کہ تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی، اور جب زمین پر آئی تو آواز دی اے میرے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی خیمے کے دروازے سے آواز سنی بابا مدد کو آئیے، امام کی آنکھوں میں اندھیرا سا آیا اور امام دوڑ کر مولا علی اکبر کے پاس گئے۔ شہزادہ علی اکبر زمین پر تھے اور دشمن خوشی منا رہے تھے۔ جیسے آپ نے گرد و غبار چہرے کا صاف کیا، صاف کرنے کے بعد علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی تو عرض کی بابا بہت تکلیف ہے، بابا بہت تکلیف ہے، بابا میرے سینے میں درد ہے، ایک بار سینے سے آپ نیزہ نکال دے بابا، پھر بھی میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا۔ جیسے ہی کہا شہزادہ علی اکبر نے، مولا حسین نے اپنی گود سے شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھا، اور زمین پہ رکھنے کے بعد شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی، اس پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر، نیزے کی انی پر، نیزے کی نوک پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا چلایا۔ جب دل کا ٹکڑا آیا مولا حسین پر اس شہادت کا صدمہ یہ ہوا، جوان بیٹے کی لاش اٹھائی۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر میں پہنچنے تک مولا حسین کے داڑھی کے سارے بال کالے تھے، سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو نیزے کی انی پہ دیکھا تو امام علی مقام پر وہ صدمہ ہوا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے، اور جب سینے سے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے تو زینب کہتی تھی شہربانو میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا، میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا۔ سکینہ پچھاڑے کھاتی ہے، سیدہ زینب پاک آنسو بہاتی ہیں، اور ام رباب گھر میں سب ختم ہو گئے، 3 نفوس بچے ہیں بس، حضرت سیدنا امام زین العابدین سیدنا عبداللہ جن کو علی اصغر کہتے ہیں، اور میرے امام حسین علی جد والاسلام۔ اللہ ان شہادتوں کو کے بیان کو قبول کر لے یا اللہ۔ ان شہادتوں کے بیان کا مقصد صرف تیری رضا اور اہل بیت کی معرفت ہے، اللہ اسے قبول کر لے۔ ان شہادتوں کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے محبوب کی آل کی وفا نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، یقین نصیب فرما، ہم سب کو نمازی بنا، دیندار بنا، دیانت دار بنا، تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما۔ قوم کی جن بچیوں کو رشتے نہیں مولا، ان شہادتوں کو پڑھنے کے صدقے میں مولا ہر بیٹی کو اچھا رشتہ دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا مولا۔ ان شہادتوں کو بیان کرتے 25 سال ہو گئے مولا، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما، جو قبول ہو گیا ہو مولا اس کے صدقے میں مولا
تو راضی ہو جا، تیرے محبوب کو راضی فرما دے۔ یا اللہ اہل البیت کے سگوں کے سگ میں میرا بھی نام، میری قوم کا نام درج فرما دے۔ یا اللہ جو اس میں حصہ لیتے ہیں اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے۔ یا اللہ جو سن رہے ہیں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سننے آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جو پوری دنیا میں جو جہاں سنتا ہے مولا سب کی مرادیں پوری کر، سب کے یقین کی لاج رکھ، سب کی تمناؤں کی لاج رکھ۔ یا اللہ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہر مراد پوری فرما۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک جئیں ایمان کے ساتھ عشق رسول میں جئیں، جب مرے تو ایمان و عشق رسول پہ مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہے یہ محفل ہمیشہ شاد و آباد رہے، سدا سدا سلامت رہے۔ اس محفل کو نظر بد سے بچانا، یہ محفل ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم رہیں نہ رہیں۔ یا اللہ میرے امام حسین کی محفل سلامت رہے، آمین آمین امام حسین کی محفل سلامت رہے، آمین اہل البیت کی محبت سلامت رہے، آمین۔ صحابہ کا احترام اور تعظیم سلامت رہے۔ آمین یا اللہ اللہ۔ پاک محفل میں لوگ بہت شوق سے سننے آتے ہیں، مرنے سے پہلے سب کو کربلا دکھا دے، آمین نجف اللہم اشرف آمین دکھا دے، مدینہ منورہ کی آمین حاضری آمین نصیب فرما دے۔ اللہم الہی بحق منی فاطمہ کے برقولیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔